السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ جب شادی کرتے ہیں تو وہ ان کے اندر اللہ کا خوف اور قیامت کے دن تمام نعمتوں کا حساب کتاب ہوگا، تو بیوی بھی تو نعمت ہوتی ہے، اس کا بھی حساب کتاب ہونا ہے۔ اتنا محبت اللہ سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور قیامت کے دن کا خوف۔ دیکھیں، ایسی شادی بھی ایک آپ غور کریں اور احساس کریں کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے اور خوف خدا جو ہے وہ بندے میں کیا تبدیلی لاتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یمن میں بال نامی ایک مشرک تھا۔ بال غریب تھا، بہت ہی غریب آدمی تھا، پھٹے پرانے کپڑوں میں رہتا تھا۔ اس کے دن درختوں کے سایہ تلے گزرتے تھے اور راتیں ویرانوں میں گزر جاتی تھیں۔ بال نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا سنا تو مدینہ شریف آ کر اسلام قبول کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کو اصحاب صفہ میں شامل کر لیا۔ اب اس کا گزارا جو کی روٹی یا کھجوروں پر تھا۔ وہ ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا۔ بال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی 4 سورتیں بھی یاد کر لی تھیں۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کے بعد کوئی غربت نہیں اور جہنم کے بعد کوئی امیری نہیں۔ بال نے یہ سنتے ہی عرض کیا، تو پھر میری شادی کر دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ مال بھی ہے تمہارے پاس؟ تو بال بول پڑا، وہ کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک کے بعد کوئی فقر نہیں ہے، کوئی غریبی نہیں ہے، اور مجھے تو قرآن پاک کی 4 سورتیں بھی یاد ہیں۔ بال کے استدلال پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اچھا ایسا کرو، انصار کے قبیلے بنی سلمہ کے پاس چلے جاؤ۔ بنی سلمہ کی جو عورت سب سے پہلے تجھے ملے گی وہی تمہاری بیوی ہوگی۔ یہ سنتے ہی بال بنی سلمہ کی طرف نکل چلے۔ ابھی تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لڑکی ملی۔ بال بولے کہ آپ کا قبیلہ کون سا ہے؟ تو اس نے کہا بنی سلمہ۔ تو بال نے کہا، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے تیرا اور میرا جوڑ بنا دیا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ آپ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ یہ کہتے ہیں، نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو وہ پھر کہنے لگی، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو میرا سر تسلیم خم ہے۔ تو بال نے اس کو دعوت دی، آؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، ان سے خود ہی پوچھ لو۔ بال اور وہ لڑکی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چل دیے۔ راستے میں لڑکی کا باپ اور بھائی مل گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس جوان کے ساتھ تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ تم میری ہونے والی بیوی ہو،
اور یہ بھی کہتا ہے کہ یہ رشتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے جا رہی ہوں، باپ اور بھائی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چل دیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر باپ بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نوجوان کہتا ہے کہ تیری بیٹی کا رشتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دیا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا درست ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تیری بیٹی اس جوان کی ہونے والی بیوی ہے۔ پھر اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو مجھے کوئی انکار نہیں ہے۔ اس کے بعد اس انصاری نے اپنی بیٹی کا نکاح بال کے ساتھ کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نکاح کے گواہ بنے۔ نکاح کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنو، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر 4 اوقیہ چاندی جمع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بال، 2 اوقیہ چاندی تمہاری اور 2 اوقیہ تمہاری بیوی کی، یہ لو، اس کو سنبھال لو۔ تو بال کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حصہ بھی میری بیوی کو ہی دے دیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چاندی بال کی بیوی کو دے دی۔ اس کے والد سے فرمایا کہ رخصتی کا انتظام کرو، اور بال سے فرمایا کہ تم اپنے سسرال چلے جاؤ۔ بال سسرال پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے ایک کمرہ سجا دیا گیا تھا، خوبصورت قالین بچھا تھا، چراغوں کی روشنی نے کمرے کو خوبصورت چار چاند لگا دیے تھے۔ بال کی نشست گاہ کے ساتھ اس کی نو بہاتہ وہ بیوی بیٹھی ہوئی تھی۔ بال کے لیے پرتکلف دعوت کا انتظام کر دیا گیا تھا۔ دعوت سے فارغ ہوتے ہی بال نے وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور اپنے مقدر پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ دعا کے بعد بال نے پھر نفل شروع کر دیے، پھر دعا مانگی، پھر نفل پڑھے، حتیٰ کہ صبح تک وہ نفل ہی پڑھتے رہے۔ فجر کی نماز انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پڑھی۔ تمام دن وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے۔ ظہر، عصر، پھر مغرب، حتیٰ کہ عشاء بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ عشاء کے بعد وہ سسرال آ گئے۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی وہ جائے نماز پر کھڑے ہو گئے اور صبح تک نفل پڑھتے رہے۔ 3 دن بال نے اسی طرح گزار دیے۔ چوتھی رات دلہن کے والد نے خاوند کے بارے میں دریافت کیا تو وہ ان کی بیٹی بولی، ابا جان، میرے شوہر عجیب ذوق رکھتے ہیں، نماز کے سوا وہ جانتے ہی کچھ نہیں، شام سے لے کر صبح تک نماز ہی میں وہ وقت اپنا گزار دیتے ہیں۔ دلہن کے والد نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بال جو ہے وہ اس طرح نماز میں ہی وقت گزار دیتا ہے۔ تو پھر جب عرض کیا گیا تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بال سے پوچھا، بال، تجھے کس چیز نے بیوی سے روکے رکھا؟ بال نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ساری راتیں قیام و سجود میں گزاری ہیں۔ دراصل مجھے اپنا ماضی یاد آ رہا تھا۔ اسلام سے پہلے میں مشرک تھا، میرا کوئی مکان نہ تھا، نہ کوئی ٹھکانہ تھا۔ رات ویرانوں میں اور دن درختوں کے سائے تلے گزارا ہوتا تھا۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ مجھے کلام الہی کی چند صورتیں بھی یاد ہو گئیں۔ کلام الہی سے میرا شرح صدر روشن ہو گیا، میرے سینہ میں نور جگمگانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نکاح اس لڑکی سے فرما دیا تو اس کا حسن و جمال دیکھ کر میں بہت متاثر ہوا، ان نعمتوں کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بال نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ان 4 صورتوں میں سے ایک صورت جو ہے
اس کو انہوں نے پڑھا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ارشاد خداوندی ہے اس صورت کے اختتام پر، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یعنی قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھ گچھ ضرور ہوگی۔ بس یہی بات آنی تھی اور زبان پر تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بال نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ اسے دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگ گئے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ ایک ہفتہ بھی نہ گزرنے پایا تھا کہ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ بال انتقال فرما گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غسل کے بعد مجھے اطلاع کر دینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا کر فرمایا، ہم نے تمہارے لیے جنت تیار کر دی ہے۔ تدفین کے بعد ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کی بیوی سے پوچھا کہ بال نے کیا تجھ سے فائدہ اٹھایا تھا؟ وہ کہنے لگی کہ خدا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا ہے، بال نے مجھ سے کچھ نہ پایا۔ دیکھیں یہ اللہ کی شان ہے، وہ صرف ایک آیت جو ہے اس پر کتنا اثر کر گئی۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں اور ہم اللہ کا نہ شکر ادا کرتے ہیں اور نہ اللہ کی طرف ہمارا خیال اور توجہ ہے۔ اور وہ ایک بندہ تھا، صرف ایک نعمت بیوی کی شکل میں ملی تو اس پہ کیا گزری۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنائے، آمین۔